ناظرین، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مختلف روایات سے ہوتا ہوا ان کا شجرہ ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی ہو گزرے ہیں۔ آپ کے والد داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اس قدر خوبصورت آواز عطا کی تھی کہ لحن داؤدی ایک مثال بن گیا تھا۔ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ طاقت بھی عطا کی گئی تھی کہ وہ لوہے کو ہاتھ سے موڑ توڑ کر جیسی چاہتے شکل دے دیتے۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام اپنے والد داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ اللہ نے آپ کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پہ حکمرانی عطا کی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے، جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام نے فلسطین کے شہر یروشلم کے مشرقی حصے میں ایک عمارت تعمیر کی جسے تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عمارت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرائی جو دور دراز پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے اور پھر گہرے سمندروں سے موتی نکال کر اس کی تزئین و آرائش کی۔ چونکہ یہ عمارت بنی اسرائیل کے نبی نے تعمیر کی تھی، اس لیے یہ اسرائیلی قوم کے نزدیک یہ ایک متبرک ترین عبادت گاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ لیکن جب یہودیوں نے حسب عادت دوسری قوموں کو تنگ کرنا شروع کیا تو عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے نہ صرف شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بلکہ ہزاروں یہودیوں کو تہ تیغ کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہیکل سلیمانی دوبارہ پھر سے تعمیر ہوا اور پھر سے بخت نصر اور رومیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ یہ سب واقعات قبل از اسلام ہوئے۔ ناظرین، تاریخ کی گہرائی میں جائیں تو علم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے جد امجد یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ مسجد تعمیر کر کے اللہ کی عبادت شروع کی اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی تو ہم مسلم اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے اسے قرآن میں یہی نام دیا ہے۔ جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات ہی رات میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر نو عمر رضی اللہ عنہ اور پھر اموی خلیفہ عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ عبد الملک کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کیا اور پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اس کی تزئین و آرائش کی، مگر صلیبی جنگوں کے دوران عیسائی حکمرانوں نے اسے کلیسا میں تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد اسے اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا۔ ناظرین، آئیے اب اصل کہانی کی طرف اور چلتے ہیں دنیا عرب کے قدیم ترین ملک یمن، جہاں سنا اور حضر موت کے درمیان سبا نام کا قبیلہ آباد تھا۔ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی ملکہ کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور، انسان اور پرندے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ اس نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی حکمران ایک عورت ہے، وہ ایک بڑے سے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ ان کے پاس ہر طرح کا سامان و آسائش موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا یہ خط ان کے پاس جا کر ڈال دو اور ایک طرف بیٹھ کر ان کا رد عمل دیکھو، پھر مجھے آ کر خبر دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط
سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے خط ان کے پاس جا کر ڈال دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت کافی سرداران موجود تھے۔ ملکہ نے خط انہیں پڑھ کر سنایا تو جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم سخت جنگجو ہیں اور ہم اس کا سخت جواب دے سکتے ہیں، آگے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی بستیوں کو تباہ اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے، اگر وہ سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ سبا نے ایک وقت تیار کیا جس کے ہاتھ کافی قیمتی تحفے تحائف دے کر سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جس کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ وقت کے جانے کے بعد آپ نے درباریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے مسلمان ہو کر یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اس سے پہلے کہ اس مجلس سے اٹھیں میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ ان میں سے جس شخص کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب غنی اور کریم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے اور جواہرات ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا، اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہٰذا جب ملکہ محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنے پائچے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیے تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے پر اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عکس ہے۔ پھر جب ملکہ کو اس کا تخت دکھایا گیا تو اس کی ظاہری حالت تبدیل ہونے کے باوجود اسے اس نے پہچان لیا، اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے اتنی دور یروشلم میں لا سکتا ہے وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور کفر و شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھام لیا، اور پھر باقی ساری زندگی دین حق پر گزار دی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔